السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کی کہانی چینل۔ آج جس ادبی عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں دراصل پنجاب میں اردو۔ حافظ محمد شیرانی کی یہ کتاب ہے، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے پر بات کریں گے ہم اور جانیں گے کہ اگر پنجاب میں اردو بی ایس میں، ایم اے میں، ایم فل میں یہ سوال آتا ہے، یہ نصاب میں شامل ہے، تو صرف بچے اتنا ہی لکھ پاتے ہیں پنجاب میں اردو حافظ محمد شیرانی کا نظریہ ہے، یہ کب منظر عام پر آیا، اس کے علاوہ چند دیگر باتیں بس۔ دراصل سوال کو پراپر سٹارٹ کرنے کا ایک تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے کہ اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، کون کون سے عوامل اس میں ڈالنے ہیں، ابتدائیہ لکھنا ہے یا اور جو اس میں جو ہے نا حقائق ہیں وہ کس طرح جو ہے نا ہمیں اس میں سوال میں لکھنے ہیں یا اس میں پیش کرنے ہیں، یا کہیں بھی پریزنٹیشن ہو تو اس میں بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جب یہ سوال شروع کریں گے تو حافظ محمد شیرانی کے حوالے سے لکھیں گے۔ سرسری سا تعارف کہ حافظ محمد شیرانی 1880 میں پیدا ہوئے اور اس کی پیدائش اس وقت ہوئی جب محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات منظر عام پر آئی، جس میں محمد حسین آزاد نے اردو کو برج بھاشا کی بیٹی قرار دیا۔ حافظ محمد شیرانی اردو کے معروف رومانوی جو ہے نا شاعر اختر شیرانی کے والد تھے۔ ان کو پنجاب میں اردو جو ان کا تحقیقی مقالہ ہے اس وجہ سے ان کو شہرت حاصل ہوئی، اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں بطور پروفیسر بھی جو ہے نا فرائض سر انجام دیے۔ حافظ محمد شیرانی کی بدولت اردو میں جدید تحقیق کا آغاز ہوا۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف ہے، اور اس کی تصانیف کا تھوڑا سا بریف بتا دیں گے کون سی تصانیف ہیں ان کی۔ تنقید شعر العجم، تنقید آب حیات، خالق باری، پنجاب میں اردو۔ اس تعارف کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے صوفیاء کرام کا کردار۔ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء میں صوفیاء کرام کا کردار کیا ہے، کیونکہ صوفیاء کرام تبلیغ کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر گئے اور وہاں سے اردو زبان نے پھیلنا شروع کیا۔ اردو زبان کی خاصیت رہی ہے کہ یہ مختلف زبانوں کے الفاظ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ جب ہم صوفیاء کرام کے بارے میں لکھ لیں گے اس کے بعد اردو کی ابتدا کے حوالے سے نظریات اور اس کے مختلف نام۔ اردو زبان جس علاقے میں بولی گئی اس کو اسی نام سے منسوب کیا گیا۔ اگر دکن میں بولی گئی تو دکنی کہا گیا، ہندوستان میں بولی گئی تو ہندی کہا گیا، اور اسی طرح دیگر ناموں سے اس کو پکارا گیا۔ جہاں تک بات ہے اردو زبان کی ابتدائی کے حوالے سے مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں کہ اردو زبان کی ابتدا فلاں جو ہے نا زبان سے ہوئی، پنجاب سے ہوئی، دکن سے ہوئی، سندھ سے ہوئی، جہاں اس طرح کے جو ہے نا نظریات آنے لگے، اور ان تمام نظریات میں تضاد نظر آتا تھا کہ انسان جو ہے نا چکرا جاتا تھا کہ ان تمام نظریات میں ایک بات تو مشترک نظر آتی تھی کہ اردو زبان کا آغاز بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے ہوا۔ کسی بھی زبان کے ارتقاء کے حوالے سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ یوں محققین کے درمیان ایک روایت چل پڑی، سبھی محققین کو اپنی سرزمین سے محبت ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اردو کو اپنے وطن کے علاقے سے جوڑ دیا۔ دکن سے اردو، سندھ میں اردو، پنجاب میں اردو، اسی طرح دیگر جو ہے نا پہلوؤں سے جوڑ دیا، دہلی اور اس کے گرد نواح میں اردو۔ اور اس کے ابتدائیہ لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے دکن میں اردو کے حوالے سے 2 سے 3 لائنیں کہ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی کتاب ہے جو 1923 میں منظر عام پر آئی، اور اردو کے آغاز اور کا سراغ جو ہے نا وہ نصیر الدین ہاشمی دہلی میں لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بریف سا تعارف دیں گے سندھ میں اردو۔ سندھ میں اردو سید سلمان ندوی کے جو ہے نا اردو زبان کے حوالے سے جو ہے نا کتاب ہے کہ وہ کہتے ہیں اردو زبان کے آغاز کا سراغ سندھ سے لگاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب مسلمان فاتحین جو ہے نا وہ سندھ میں آئے تو یہاں پر رہے، اور ہمیں یہیں سے اردو کے آغاز کا پتہ چلتا ہے، اور اردو کا آغاز یہیں سے ہوا۔ پھر عین الحق فرید کوٹی آتے ہیں،
اردو کی ابتدا کے حوالے سے قدیم ترین نظریہ، یہ سوال بھی آتا ہے کہ اردو کی ابتدا کے حوالے سے قدیم ترین نظریہ کس نے پیش کیا، معروضی میں بھی آ سکتا ہے یہ، تو یہ عین الحق فرید کوٹی کا ہے، جو اردو کا آغاز کا سراغ دراوڑی سے لگاتے ہیں۔ دہلی اور اس کے گرد نواح میں اردو کی ابتدا کا نظریہ جو ہے نا ڈاکٹر شوکت سبزواری نے پیش کیا۔ یوں ہر ایک نے اردو کا تعلق اپنی سرزمین سے جوڑنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح یہ تھوڑا سا پس منظر لکھ کر اب آئیں گے ہم اصل موضوع کی طرف، پنجاب میں اردو۔ پنجاب میں اردو حافظ محمد شیرانی کا پیش کردہ نظریہ ہے، اور یہ ان کا تحقیقی مقالہ ہے جو 1928 میں منظر عام پر آیا۔ نصیر الدین ہاشمی کی کتاب دکن میں اردو کے نظریے کے 5 سال بعد یہ منظر عام پر آیا، مگر اس نظریے کو زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی، کیونکہ حافظ محمد شیرانی کا نظریہ لسانی اعتبار سے پختہ اور سچا ہے، اس لیے اردو کا آغاز پنجاب سے ہوا۔ اس بات کو زیادہ مستند تصور کیا جاتا ہے۔ اردو کی ابتدا کے حوالے سے ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ اردو زبان کا آغاز جو ہے نا بادشاہ اکبر اور شاہ جہاں کے لشکر گاہوں سے ہوا، لیکن اردو ایک قدیم زبان ہے۔ اس کا آغاز تب ہوا جب مسلمان فاتحین جو ہے نا ہجرت کر کے آئے۔ محمد حسن آزاد نے اردو کو برج بھاشا کی بیٹی کہا، مگر حافظ محمد شیرانی اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اردو برج بھاشا کی بیٹی نہیں، اس کو اردو کو جانا برج بھاشا کی ہم بیٹی نہیں کہہ سکتے، نہ ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں کے راستے جو ہے نا ہمیں جدا نظر آتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بہن کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو اردو کا آغاز نہ ہی برج بھاشا سے ہوا، نہ ہی ہریانوی سے ہوا۔ تو وہ حافظ محمد شیرانی کہتے ہیں کہ یہ دونوں زبانیں جو ہے نا دہلی میں استعمال کیا جاتا تھا، ان کو دہلی میں بولی جاتی تھی۔ ہریانوی کوئی الگ سے جو ہے نا وہ زبان کی قسم نہیں ہے، بلکہ اردو کا پرانا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے دہلی میں کون سی زبان بولی جاتی تھی، کیونکہ اردو دہلی کی پرانی زبان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی آمد کے بعد بولے جانے لگی۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنے ساتھ آتے ہوئے کوئی زبان لائے ہوں، اس لیے ہمارے پاس ان باتوں کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ہم کو اس بات جو ہے نا یہ بات قبول کرنی پڑتی ہے کہ اردو کا آغاز پنجاب سے ہوا۔ بقول شیر علی سرکوش، ان کا جو ایک قول ہے، اردو زبان کی نہایت ہی ابتدائی شکل و صورت پنجابی ہے، اور یہ قدیم پنجابی سے ماخوذ ہے۔ حافظ محمد شیرانی کا نظریہ ٹھوس لسانی بنیادوں پر قائم ہے۔ اب شیرانی کے مطابق اردو پنجاب میں کب داخل ہوئی؟ حافظ محمد شیرانی کے نزدیک اردو جو ہے نا وہ پنجاب میں اس وقت داخل ہوئی جب سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین بار بار ہندوستان پر حملے کر رہے تھے، اس لیے ہندوستان میں فارسی بولے جانے والوں کی حکومت جو ہے نا قائم ہوئی، اور ان لوگوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے ایک نئی زبان کا جو ہے نا سہارا لینا پڑا۔ اردو زبان بن کر سامنے آئی وہ نئی زبان، مگر اس زمانے کی بدقسمتی کوئی تحریر نہیں ملتی، یعنی کہ اگر ہمیں اس زمانے کی بدقسمتی سے کوئی تحریر قسمت جو ہے نا اگر اچھی ہوتی تو کوئی تحریر مل جاتی تو ہمیں باور ہو جاتی یہ بات کہ جو ہے نا اردو کا آغاز فلاں زبان سے ہوا ہے۔ تو جو پہلا شاعر ہے حافظ محمد شیرانی کے مطابق اردو کا پہلا جو شاعر ہے وہ سعد سلمان ہے، اور اس وقت ہندی اور فارسی عربی یہ 3 زبانوں کا شاعر تھا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا ہندی دیوان محققین کو نہیں ملا۔ اگر یہ دیوان مل جاتا تو معلوم ہو جاتا ہمیں کہ اس وقت جو زبانیں بولی جاتی تھیں اردو کے قریب تر تھیں یا نہیں۔ اب لسانی جو دلائل ہیں، اردو پنجابی سے نکلی ہے، اس حوالے سے ہمیں مختلف لسانی دلائل ملتے ہیں۔ پنجابی اور اردو میں مصدر بنانے کا طریقہ ایک ہے، ایک تو یہ ہمیں دلائل ملتا ہے، مثلاً لکھنا، پڑھنا، بیٹھنا وغیرہ۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں زبانوں کے اسماء و افعال الف پر ختم ہوتے ہیں، جبکہ تیسرا جو دلائل ہے لسانی، دونوں زبانوں میں تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مؤنث کا طریقہ ایک ہے۔ حافظ محمد شیرانی کا کہنا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نہیں نکلی، کیونکہ جس زمانے میں اردو کا آغاز ہوا برج بھاشا خود اس وقت ارتقائی منزل جو ہے نا وہ طے کر رہی تھی، لہٰذا اردو برج بھاشا کی اس ماں
جو ہے نا نہیں ہے، بلکہ بیٹی کا نہ اور ماں نہ ہی بیٹی کا رشتہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ طے ہو سکتا ہے، ان کے درمیان بہنوں کا جو ہے نا رشتہ ہو سکتا ہے۔ حافظ محمد شرانی نے پنجاب میں اردو کا پیش و لفظ عرض حال کے عنوان سے لکھا۔ حافظ محمد شرانی کا نظریہ دیگر نظریات سے جو ہے نا وہ سچا ہے، کیونکہ یہ لسانی دلائل پر پورا اترتا ہے، اس لیے ہم اردو کی ابتدا کے حوالے سے زیادہ مستند نظریہ اس کو قرار دیتے ہیں کہ پنجاب میں اردو ہی بہترین نظریہ ہے، کیونکہ لسانی جتنے بھی دلائل ہیں، جتنا اسماء جو ہے نا افعال اور اس کے علاوہ تذکیر و تانیث اور دیگر جو پہلو ہیں، یہ کسی بھی زبان کے اردو کے ساتھ اتنا جو ہے نا وہ میچ نہیں ہوتے یا ایک جیسے نہیں ہیں جتنا کہ اردو کے ہیں۔ اس لیے اس بنا پر کہتے ہیں کہ پنجاب میں اردو تمام نظریوں سے جو ہے نا وہ زیادہ مستند نظریہ سمجھا جاتا ہے اور یہ معروف نظریہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔